عرش غط ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرات، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آج میں اس پر پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ نعرہ کیوں؟ میں نے کہا اگر لگتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں؟ بولے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر ہوتا ہے تو کیا تکلیف آپ کو؟ میں نے کہا صاحب ہم تو پہلے سے حنفی ہیں۔ میں نے کہا بالکل حنفی تو آپ ہیں، ہم بھی آئے، اور حنفی تو وہ بھی کہتے ہیں۔ ارے جو کھلے ہیں وہ بھی حنفی کہتے ہیں، جو بند ہے وہ بھی حنفی کہتے ہیں۔ جاؤ مدینے میں وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ جو امام حرم ہے وہ بھی بولتا ہے ہم حنفی ہیں۔ جو نجدی ہے وہ بھی بولتا ہے حنفی ہے، جو وہابی ہے وہ بھی بولتا ہے حنفی ہے، جو دیوبندی ہے وہ بھی بولتا ہے ہم حنفی ہے، ہم حنفی ہے، ہم حنفی ہیں۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو حنفی ہے، حنفی ہے، ہم بھی حنفی ہے۔ نجدی بولتا ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہے، وہ بولتا ہم بھی حنفی ہے۔ جو دارے جو بند میں ہے وہ بولتا ہم بھی حنفی ہے، ہم بھی حنفی ہیں۔ ہم سمجھے کیسے یہ اپنا ہے یا ہمارا ہے؟ ہم سمجھے کیسے؟ اس لیے کہ حنفیت کا نعرہ تو سب لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حنفیت کا نعرہ اور حنفیت کی دعائی دیتے تو سب نظر آ رہے ہیں۔ ہم حنفی ہے، ہم حنفی ہے، ہم حنفی، اب سب حنفی ہے تو ہم بولیں کیا؟ اسی لیے ہمارے اسلاف نے نعرے کی شکل بدل دی۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے نعرے کی جو سنیت اور نجدیت کے درمیان ایک سدے سکندری بن جائے، ایک دیوار بن جائے۔ اسی مضبوط دیوار کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، اور احمد رضا کا نظریہ یا عقیدہ پرانا نہیں ہے۔ احمد رضا کا نظریہ وہی ہے جو صحابہ کا نظریہ ہے، جو اہل بیت کا نظریہ ہے، جو غوث اعظم کا نظریہ ہے، جو امام اعظم کا نظریہ ہے، جو غریب نواز کا نظریہ ہے، جو وارث پاک کا نظریہ ہے، جو مخدوم مشاط کا نظریہ ہے۔ ساری جماعت اہل سنت آج میں نے راز اس لیے فاش کیا ہے، اٹھایا ہے تاکہ کچھ نہ سمجھ نہ کرنا بغیر ہم نہیں لگائیں گے، ہم کہاں کہتے لگا، یہ تو اپنی اپنی بات ہے۔ حضرات گرامی، اس دور میں بھی زمانے میں جو میری ذاتی اپنی اسٹڈی ہے، ضرورت ہے اس نعرے کی۔ یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، امام احمد رضا کسی پوتے کے دادا کا صرف نام نہیں ہے۔ امام احمد رضا صرف کسی بیٹے کے باپ کا نام نہیں ہے۔ امام احمد رضا غوث اعظم کی امانت کا نام ہے۔ امام احمد رضا دین مصطفیٰ کی امانت کا نام ہے۔ امام احمد رضا سنیوں کی وراثت کا نام ہے۔ یہ کسی کے گھر کی جاگیر کا نام ہے۔ ہر سنی کے احمد رضا ہے، اور ہر سنی احمد رضا کا، اور ہر
سنی ہوں گے وہاں وہاں رضا ہوں گے. گرامی اسی لیے میں 2 مصرے سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. آج مت بولنا. آج کمیٹی والوں کی تاریخ نہیں ہے، وہ نکل چکی. اب یہ ڈیٹ سے مدینۃ الرسول میں حاضری کی سعادت حاصل کرنا نہ چاہے، وہ جاتا ہے تو تنہا نہیں وسیلہ بناتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور نادیدہ بیٹا تیرا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے در پاک پر حاضر ہوں گا مگر تیرے لال کو اپنا وسیلہ بنا کر حاضری دی. یہ ہے آدم کو اپنا شفیع بنانا، مدینۃ الرسول تک پہنچنا اور قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی کو وسیلہ بنانا. یہ ہے آل رسول کے قدموں کو اپنی پیشانی پر ملنا. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سادات کرام کے لیے اپنا صافہ کھول کر بچھا دینا. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت یہ کھوکھلا نعرہ نہیں ہے. یہ دوستو یہ نعرہ لگاتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ اس کا بھرم بھی رکھیں. اس کا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ نہ کہو. میں نے کہا اچھا بھیا نہیں کہیں گے. میں نے کہا ٹھیک، پھر کیا کہے؟ بولے یا اللہ کہو. یا اللہ. میں نے کیا کہا؟ ایسا یا اللہ نہ کہو. بولے یہ تو کہا یا رسول اللہ کہنا شرک. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک تو یا اللہ کہنا یہ کون سا ایمان ہے؟ یا اللہ اگر یا رسول اللہ کہنا غلط ہے، یا اللہ کہنا غلط ہے، میں اس کو ثابت کروں. اور اگر یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے تو یا اللہ کہنا صحیح ہے. اور یا اللہ ہم جو کہتے ہیں یہ تم کہتے ہو اسی میں تو یا رسول اللہ چھپا. اب ہم تو ہمارا کام صرف اٹھانا، چھپا ہے، بولنا، نکالنا ہے باہر. اچھا یہ بتاؤ یا اللہ کہتے ہو نا، یا اللہ کہتے ہو کس کو بلاتے ہو؟ اللہ کو. اللہ کو بلاتے ہو؟ بولو اللہ کو بلاتے ہو. ہمیں اس کو بلاتے ہو جو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. نحنو اقرب الیہ، ہم بندے کی شہرت سے زیادہ قریب، اقرب، جو تم سے قریب ہے اس کو پکارتے ہو. پکارا کسے جاتا ہے؟ پکارا کسے جاتا ہے؟ جو دور ہو. یا پکارا اسے جاتا ہے جو قریب ہو گئے متوجہ ہو. جو قریب ہو مگر دھیان نہ دے. مثال کے طور پر مولانا سلامت اللہ صاحب میرے قریب ہیں کہ نہیں؟ اب ادھر دیکھ رہے، میں نے کہا یا سلامت اللہ. کیوں؟ قریب تو ہے، دھیان میری طرف نہیں تھا اسی لیے ہم نے پکارا. تو پکارنے کے پیچھے تو حکمت. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو یا اسے جاتا ہے جو قریب ہو لیکن غیر متوجہ ہو. خیال کہیں اور ہو. یا اللہ کہہ کر اسے پکارتے ہو. اللہ کی ذات کو، ارے اس کی ذات تو قریب ہے، متوجہ بھی ہے. اور متوجہ یہاں پر مفسرین کی بولی بول توجہ ہم یہی بولتے ہیں ایسی توجہ جو اس کی شان کے لائق ہے. تو خدا کی ذات قریب بھی ہے، متوجہ بھی ہے. تو جب خدا قریب بھی ہے، متوجہ بھی ہے، تو پکارتے کس کو؟ کیوں پکارتے ہو؟ کیوں یا اللہ بولتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم یا اللہ کر خدا کی ذات کو